قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة رزوية وجواد تقوية ونقاوة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اطرس حسین ابن سلطان حسین، مرحوم عسکری بیگم بنت محمد تقی، مرحوم اقبال حسین ابن اکرام حسین، مرحوم نرجس بانو بنت اقبال حسین، مرحوم نفیس بانو بنت باقر علی و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے احسان کر دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے. عزیزان محترم، بزرگان ملت، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے، علی ابن ابی طالب کی فضیلت سے. آج آپ کے سامنے اس خمسۂ مجالس کی تیسری مجلس ہے اور مسلسل آپ اسی حدیث پہ جو ہے گفتگو سن رہے ہیں، مجلس سماعت فرما رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو اشرا تھا وہ آیت پہ چل رہا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل ابراہیم و عمران و آل عمران علی العالمین، سورہ آل عمران کی آیت تھی. تو بہرحال ہم نے کہا کہ وہ آیت تھی، اب اس میں حدیث ہو جائے، تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو جائے، نہیں تو یہ ہوگا کہ مولانا صاحب ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے ایک کئی آیت پہ جو ہے کل بات گھما رہے ہیں. تو وہ بات بھی باقی رہ جائے. تذکرہ ہے آل عمران کا، تذکرہ ہے آل محمد کا،
لیکن ایک جگہ آیت کا سہارا لیا، اب جو ہے حدیث کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ بات وہی ہے، وہاں قصیدہ جو ہے اللہ پڑھ رہا ہے، یہاں قصیدہ جو ہے رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، کیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے۔ ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، بزرگان بھی تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فہم بھی ہیں یہاں پہ۔ ایک ریسرچ کی گئی، کہاں پر؟ پیرس میں، آج سے کئی سال پہلے، اور اس ریسرچر کا نام تھا مسٹر جے وی جیلے، مسٹر جے وی جیلے۔ اور اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ہر مذہب سے 2 کتابیں لیں اور دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم مطالعہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ کون سا مذہب ہم کو کیا میسج دیتا ہے۔ اس نے ہر مذہب سے 2 کتابیں لیں، اور شیعہ مذہب سے بھی اس نے 2 کتابیں لیں۔ ایک کا نام قرآن مجید اور دوسری کا نام نہج البلاغہ۔ تابعدار ہو کے سنیے گا، ایک قرآن مجید، دوسرے نہج البلاغہ، اپنے پاس رکھا اور مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد جو کانفرنس ہوئی، تو کانفرنس میں آ کے برجستہ اس نے کہا کہ میں نے ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن آخر میں جب ان 2 کتابوں کا مطالعہ کیا تو جو میسج ان کتابوں سے ملا ہے مجھے ان کتابوں سے نہیں ملا۔ اچھا، ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد مجھے ایسے ہی لگا کہ صرف ایک ذات سامنے نکل کے آئی ہے، اور اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہا دونوں کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یا تو دنیا کو علی نے خلق کیا ہے، یا پھر دنیا علی کے سامنے بنائی گئی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ دونوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا تو دنیا کو علی نے بنایا ہے، یا پھر یہ دنیا علی کے سامنے بنائی گئی۔ تو یہ دوسری قوم کا ریسرچر ہے جس کو کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جس کا نام ہے مسٹر جے وی جیلے۔ تو اس نے تو تعریف تو کی ہی ہے مولا علی کی۔ شام کا ایک رائٹر ہے، ایک مؤلف ہے، دیکھیے جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے عربی میں، اور جس کا ترجمہ ہے اس میں خود اس نے لکھا ہے کہ آج 1400 سال لگ گئے دنیا کو ترقی کرتے ہوئے، 1400 سال لگ گئے دنیا کو ترقی کرتے ہوئے۔ کہا یہ 1400 سال نہ لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اگر علی کے زمانے میں لوگ علی سے پوچھ لیتے، کیونکہ مولا کا سوال ہے نا کہ سلونی دعویٰ کیا تھا نا، کہا اگر علی سے پوچھ لیتے تو آج 1400 سال نہ لگتے، دنیا کب کی ترقی کر کے آگے نکل گئی ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے کوفے کے اندر حکومت کی ہے، تو 4 سال 9 مہینے کی حکومت ایسی تھی کہ جس میں میں نے ایک چھوٹی سی ضعیف روایت بھی میں نے نہیں پائی کہ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو۔ یعنی کتنی ذمہ داری سے وہ بول رہا ہے۔ دوسرا مؤلف ہے، دوسری قوم کا مؤلف ہے، لیکن بڑی ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہے کہ ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی مجھے نہیں ملی ہے کہ علی کے دور حکومت میں 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں کوئی ایک بچہ یا ایک بیوہ یا ایک یتیم یا ایک مسکین، کوئی بھی ایسا مظلوم ہو کہ جو دور حکومت علی میں بھوکا سویا ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا نہ ملا کہ جو آ کے مولا علی کے سامنے یا مولا علی کے تخت کے سامنے یا جہاں پر مولا علی بیٹھتے تھے یا جہاں پر خطبہ دیتے تھے وہاں پر آ کے بولا ہو کہ علی آپ کی حکومت میں میں بھوکا رہا ہوں۔
ذات امیر المومنین علیہ السلام تھی کہ انہوں نے حکومت کر کے بتائی ہے کہ دیکھو حکومت چلتی کیسے ہے. صرف بیت المال کا پیسہ مدینے سے شام ٹرانسفر کرنے کو حکومت نہیں بولتے ہیں, بلکہ بیت المال کے پیسے کو غریبوں پر خرچ کر کے بتاؤ اور سب پر برابر برابر خرچ کر کے بتاؤ. جب مولا کی حکومت آئی ہے نا تو چے غریب چے امیر, یعنی کیا امیر کیا غریب سب کو برابر کا حصہ ملا ہے. اور جو پہلے کی خلافت میں بڑے بڑے عہدے دار بیٹھے تھے نا, جو تھیلیاں بھر کے لے کے جاتے تھے, جب مولا کی حکومت آئی ہے تو سب کو 2 ملا ہے, 2 درہم ملے ہیں. اور جب ولید ابن عتبہ کے پاس بھی جب 2 درہم پہنچا, کسی کو بھیجا تھا کہ جاؤ لے کے آؤ میرا حق, جب اس نے 2 درہم دیکھا تو اس نے کہا کہ ابھی سے انا للہ پڑھ لو, کیونکہ یہ دور حکومت علی ہے اور ابھی شروعات ہوئی ہے حکومت علی کی, نہ جانے آگے کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یعنی مولا نے ایک مثال قائم کی ہے جس کو تاریخ نے حکومت علوی کے نام سے جانا ہے. اور جناب مختار نے جب حکومت کی ہے کوفے میں, وہ اپنے جیسی حکومت نہیں کی ہے بلکہ مولا کے جیسی حکومت کی ہے, اور کہا کہ میں پھر سے کوفے میں حکومت علوی برپا کرنا چاہتا ہوں. جیسا میرا مولا حکومت کرتا تھا میں اسی طریقے کی حکومت کرنا چاہتا ہوں. اور وہیں پہ شہید ہوئے, اسی مسجد میں جہاں پر مولا کو ضربت لگی ہے, جناب مختار بھی وہیں پر شہید ہوئے. یعنی دل میں کیسا جذبہ تھا کہ اگر حکومت کرے, اگر شہادت پائے تو اپنے جد کی طرح, جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. لیکن اب ذکر علی ہے, اب اس کو آپ کس حد تک بیان کرتے ہیں یا کس معتبر روایت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بہت بعض جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ذکر علی کو ایک دم دھوئے کی طرح اڑاتے ہوئے بات کرتے ہیں اور اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ علی جو ہے خدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ مولا نے منع کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ میں بندہ خدا ہوں. اور لوگوں نے مولا علی کو عابد شب زندہ دار بھی کہا ہے, اور خود مولا نے سورج کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ سورج تو گواہ رہنا کہ جب بھی تو طلوع ہوا ہے علی کو تو نے سوتا ہوا نہیں پایا ہے. یعنی تیرے طلوع ہونے سے پہلے علی بیدار ہو گیا ہے. راتوں کو جاگتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے جناب فاطمہ زہرا سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا؟ یہی جناب فاطمہ زہرا نے جواب دیا تھا نا کہ بابا جان عبادت خدا میں علی کو بہترین ہم سفر پایا. یعنی اگر ایک طرف جناب فاطمہ زہرا عبادت کرتی تھی تو دوسری طرف مولا علی علیہ السلام عبادت کرتے. تو عبادت کر کے بتایا ہے کہ دیکھو عبادت خدا کہتے کسے, اور شاید یہی عبادت ہے کہ جو آل محمد نے عبادت کر کے بتائی ہے, اسی عبادت کو ہم کو اپنانا ہے. کہ آل محمد نے بتایا کیا ہے. ذکر علی تو عبادت ہے ہی ہے, ذکر و علی العبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. اچھا جب یہ بات آ گئی ہے تو ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صلوات پڑھے پر صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ, یہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی 4 افراد تھے. یہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں پڑھ رہا ہوں, اپنے یہاں کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. اب سنیے تو ان کی بیٹی نے کیا محسوس کیا کہ ان کے بابا جو ہے مولا علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب 1 منٹ 5 منٹ گزر گئے تو کہا کہ بابا آپ مسلسل علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کیا تم نے نہیں سنا قول رسول ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ تو میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں. اب رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں, تو یہ بھی علی علی کرنے لگی.
کہا بیٹا اب تم کیوں علی علی کر رہی ہو؟ کہا بابا جان رسول اللہ کا یہ بھی قول ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو جب یہ دونوں نے بولا تو رسول اللہ بھی خاموش نہ رہے، کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ صرف چہرہ دیکھنا اور ذکر کرنا عبادت نہیں ہے جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو، اور پہلے دل میں علی کی محبت اتارو پھر ذکر کرو، پھر چہرے کی طرف دیکھو، ورنہ پھر ایسی عبادت حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے عزیزان محترم، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں، آل محمد کی شان میں بہت سی حدیثیں ابھی آئی ہیں، اور اللہ نے خود ان کا قصیدہ قرآن مجید میں پڑھا ہے۔ اور خود رسول اللہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جب شب معراج سے واپس آئے تھے تو کہا کہ اگر اس قوم کے بہکنے کا ڈر نہ ہوتا تو آج علی کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ جھومتے علی کے فضائل کو سن کے۔ اور شاید جناب سلمان فارسی وہاں پر اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اس بات کو سن رہے تھے۔ کہا کہ یاد رکھو کہ علی کے فضائل جو ہے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب جنگ خیبر فتح ہوئی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے آ کے بتائے گا اس کو جنت ملے گی۔ اب جیسے ہی مولا علی نے مرحب کو مارا اور خیبر کے قلعہ کو فتح کیا اور لوگ بھاگے وہاں سے بتانے کے لیے، جنت کے لیے بھاگے، تو جب وہاں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے۔ تو کہا بیٹھ جاؤ، تم سے پہلے ہم کو اطلاع مل چکی ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا سلمان نے بتایا۔ کہا سلمان تو یہی بیٹھے تھے، سلمان تو یہی بیٹھے تھے، سلمان تو گئے ہی نہیں آپ کو چھوڑ کے، سلمان کو کیسے پتا کہ علی جیت گئے؟ تو کہا یہ بات اب سلمان سے پوچھو، اس کا جواب سلمان ہی دیں گے۔ تو جب سلمان سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا؟ کہا ہم کو ایسے پتا چلا کہ تم لوگ دو ہی چیز کے لیے بھاگتے ہو، یا پھر کوئی تم کو دوڑائے گا تو بھاگو گے، لیکن یہ تمہاری جو بھاگ تھی یہ خوشی والی بھاگ تھی، یہ چہرے پر اداسی نہیں تھی، چہرے پر وحشت نہیں تھی۔ جب تم لوگ خوش ہو کر بھاگے تو مجھے بھی احساس ہو گیا کہ علی نے قلعے کو فتح کر لیا، اور تم لوگ وہاں سے بھاگے، میں نے رسول اللہ کو مبارکبادی دے دی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، علی نے فتح کر لیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ سلمان تمہارے لیے جنت ہے۔ تو سلمان نے کہا رسول اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہو، جس کے لیے رسول اللہ نے خود فرمایا ہو کہ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو اب اس کے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اہل بیت میں آ گیا، ایک جنت تو پا گیا نا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یا رسول اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کہا پھر سلمان کیا چاہیے؟ کہا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک راز ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کیسا راز ہے؟ کہا جب آپ شب معراج سے واپس آئے تھے تو علی کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کر رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ علی کی فضیلت ایک راز ہے، بہت سارے راز ہیں، ان راز میں سے صرف ایک راز بتا دیجیے، جنت کے بدلے میں مجھے جنت نہیں چاہیے، میں علی کے راز کو جاننا چاہتا ہوں۔ یعنی دیکھیے دل میں عشق کیسا تھا، عشق علی کیسا تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو، ان کی منزلت کو اور زیادہ جاننا چاہتے تھے۔ کہا سلمان جب تم نے پوچھ لیا ہے تو اب سنو، مدینے کے باہر نکلنا تو ایک پہاڑی نظر آئے گی، اس پہاڑی پر چڑھ جانا،
تو وہاں پر ایک پتھر نظر آئے گا، اس پتھر کو ہٹانا تو ایک سیڑھی نظر آئے گی، اور سیڑھی سے اترتے ہوئے وہاں پر جانا تو خود جا کے نظارہ کر لینا کہ وہاں پہ کون ہے، وہاں پہ کون ہے۔ جناب سلمان فارسی وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب مدینے کے باہر آتے ہیں تو اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے بتایا تھا۔ اس پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد اس پتھر کو دیکھتے ہیں جس کی نشاندہی رسول اللہ نے کی تھی۔ اس پتھر کو ہٹانے کے بعد سیڑھی نظر آتی ہے، اس سیڑھی سے اترتے ہوئے کچھ نیچے تک جاتے ہیں۔ جب نیچے تک جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب مخلوق خدا بیٹھی ہوئی ہے، عجیب عجیب مخلوق خدا بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی ہے کہ جو ان کے سامنے خطبہ بیان کر رہا ہے۔ سلمان نے کہا کہ جب میں اور آگے بڑھا اور ستون، یعنی وہاں پہ ستون بھی تھے، جیسے یہ پلر ہے تو کئی پلر تھے زیر زمین، جو وہاں پہ جو ہے جو خطبہ دے رہا تھا، وہ خطبہ کون دے رہا تھا یہ بھی آپ محسوس کریے۔ سلمان نے کہا جب میں ستونوں کو پار کرتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ستون کی آڑ میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ دیکھے کہ یہ مخلوق خدا کس کا خطبہ سن رہی ہے، کس کا بیان سن رہی ہے، تو جو میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ یعنی سلمان اس بات پہ پریشان تھے، سلمان اس بات پہ پریشان تھے کہ علی کو دیکھا وہاں تو علی یہاں بھی نظر آ گئے، اور اس کے بعد سلمان کہنے لگے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جو مخلوق خدا تھی اس میں جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، سب جانے لگے۔ خطبہ ختم ہو گیا، ابھی یہ صرف ستون کی آڑ سے مولا کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ بچا۔ فرشتے کو مولا نے روکا، کہا یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا آپ مظہر العجائب ہیں، آپ کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے۔ کہا جب ساری چیزوں کا علم ہے تو وہ جو کھمبے کے پیچھے، ستون کے پیچھے سلمان مجھے سن رہا ہے، کیا اس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہوگا؟ جیسے ہی سلمان نے یہ سنا وہ فوراً مولا کے سامنے آ گئے، مولا میں نے آپ کو وہاں پہ دیکھا تھا، آپ یہاں پہ؟ میں نے آپ کو وہاں پہ دیکھا تھا، آپ یہاں پہ؟ تو مولا نے بتایا کہ میں وہاں بھی ہوں، یہاں بھی ہوں، زمین پہ بھی ہوں، عرش پہ بھی ہوں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جناب ابو ذر غفاری مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے تھے، دق الباب کیا تھا تو جناب فضہ نے دروازہ کھولا تھا، تو جناب فضہ نے کہا تھا کہ کس کو چاہیے، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ تو جناب ابو ذر نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب سے، تو کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب یہاں نہیں ہے، وہ چوتھے آسمان پر گئے ہیں رزق بانٹنے، چوتھے آسمان پر گئے ہیں رزق بانٹنے۔ ابو ذر واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں مولا علی مل گئے، کہا یہ کیا ہوا؟ آج تو فضہ نے جھوٹ بول دیا، اور میں نے فضہ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سنا تھا، آج فضہ نے جھوٹ بول دیا۔ سامنے سے علی آ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ علی چوتھے آسمان پر گئے ہیں رزق بانٹنے کے لیے۔ مولا سے سوال کیا، مولا آپ کے گھر پہ گیا تھا، فضہ نے مجھے ایسے ایسے جواب دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جیسے جناب ابو ذر نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو تو کیا دیکھتے ہیں؟ علی پہلے آسمان پہ، علی دوسرے آسمان پہ، علی تیسرے آسمان پہ، علی چوتھے آسمان پہ۔ کہا مولا آپ کہاں پہ ہے؟ کہا سن، جو تم میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہے وہ فضہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے۔ یہ فضیلت مولا علی علیہ السلام ہے، یہ عجابات مولا علی علیہ السلام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ للہ نام علی پر آپ چاہنے والے کبھی فساد مت کریے،
کبھی فتنہ برپا مت کریے، کیونکہ ماحول تو بڑا پرشوب ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم ولایت علی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، اب بتائیے کہ ولایت سے بڑھ کے کوئی محبت ہے ہمارے پاس؟ پھر بھی ایک دوسرے کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے نام علی پر، نام عزاداری پر، نام نماز پر۔ جس کا کام ہے لڑانے کا اس کو لڑانے دیجیے، لیکن آپ فضیلت مولا علی علیہ السلام کو پہچانیے کہ ذات امیر المومنین کیا چیز ہے، مطالعہ کریے، پہچانیے۔ لوگوں کا کام ہے لڑانا، لڑانے دیجیے، لیکن آپ خود اپنے دماغ سے دیکھیے کہ علی کس ذات کا نام ہے۔ دوسرے مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، بس بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب حق کی بات آتی ہے تو دوسرے کے حق کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا حق سننا پسند کریں گے۔ تو بنا والی بات آتی ہے، ہم کہیں ان کی بات سنیں، ہم کہیں فلاں عالم کی بات سنیں، فلاں ذاکر کی بات سنیں، ہم اپنی مرضی کا حق سنیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیے، دین کا مذاق نہیں بنائیے، کبھی دین کا مذاق نام آل محمد پر، نام علی پر دین کا مذاق، دین کا کھلواڑ نہیں کیا جاتا۔ یہ دین جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے دین میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ہم ایسے 12 امام کے ماننے والے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ورنہ ولایت بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ولایت پر عمل کر کے دکھانا یہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ ولایت کے چکر میں تو نہ جانے ہمارے کتنے علماء کراموں نے کتابیں لکھ دی، اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں۔ خود یہاں پہ تشریف فرما ہے، عالم ہے، ہم سے بزرگ ہے، ہم سے سینئر ہے، اور ہم سے زیادہ انہوں نے ماحول دیکھا ہے ایران کا۔ یہ خود بتائیں گے کہ کتنے ایسے تھے کہ جو زندان میں قید کر دیے گئے، لیکن ولایت کے سلسلے میں انہوں نے اپنے خون سے کتاب لکھی ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات پر۔ دیکھو، ہم علی سے محبت، ہماری ایسی محبت ہے کہ ہم کو مار دو، ہم کو شہید کر دو، لیکن یہ فضیلت علی بیاں ہوگی، اور فضیلت علی یہاں قید سے نکل کے جائے گی، اور علی کے چاہنے والوں تک یہ ولایت پہنچے گی، اور لوگ ولایت کو قبول کریں گے۔ ابھی دین کا مذاق میں، اب سے جب دین کی مذاق کی بات آ گئی تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھے بر محمد۔ کہ جہاں پہ سب کچھ اپنی مرضی کا، اس کو دین محبت نہیں کہتے ہیں۔ دین محمد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اپنی مرضی کا ہو، نہیں، جو حکم خدا ہے، جو حکم رسول ہے، جو حکم آل محمد ہے، اس پر عمل کر کے بتائیے کہ ہاں ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں۔ ایک مسلمان مدینے سے نکل کر شہر حمص جاتا ہے، واقعہ سنیے، کہاں جاتا ہے؟ شہر حمص۔ اب جیسے ہی شہر حمص پہنچتا ہے، تھوڑا سا آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اس واقعے سے، اور میسج بھی ہے اس میں۔ جیسے ہی وہ حمص میں داخل ہوتا ہے، شہر حمص میں، تو اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو اس نے سوچا کہ لاؤ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آگے جو ہمارا کام ہے اس کو انجام دیں گے۔ سنیے، اب جیسے ہی اس نے اذان پر غور کی تو وہاں پر جو اذان آ رہی تھی، جو مؤذن اذان دے رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان الحمص یشہد ان لا الہ الا اللہ، ان الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ایسی اذان سنی ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مؤذن اذان دے رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک حمص کے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، بے شک حمص کے لوگ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ کون سی اذان ہے؟ اگر میں کہوں کہ بھائی ان الہ آبادہ، یا ان بہاؤدین پورہ، یا ان لکھنؤ، لکھنؤ کے رہنے والے، الہ آباد کے رہنے والے، بہاؤدین پور، اکبر پور اور کہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو بھی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ شہر کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت غلط اذان ہو رہی ہے، اب اس کی شکایت ہم جو ہے امام صاحب سے کریں گے۔ دیکھیے دین کا کیا مذاق بنا رکھا تھا، پہلی چیز آپ کو سمجھ میں آئی۔ اب آگے سنیے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب سے اس کی شکایت کریں گے۔
جو امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں اتنی غلط اذان ہو رہی ہے آپ روک نہیں سکتے ہیں. اب جیسے ہی وہ مسجد میں گئے تو وہاں بھی اس سے برا حال ہے. وہاں کیا جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کے لیے مصلی عبادت پر تو ہے لیکن ایک پیر مصلی عبادت پر ہے ایک پیر انہوں نے اوپر اٹھایا ہے اور اس طریقے سے وہ نماز جماعت ادا کرا رہے ہیں. کہنے لگا کہ ایک تو غلط اذان دوسرے غلط نماز یہ کیا طریقہ ہے یہ کون سا دین ہے. کہا اس کی شکایت ہم قاضی صاحب سے کریں گے. جو امام صاحب سے بڑا قاضی صاحب ہے ہم قاضی صاحب سے کریں گے. اب جب قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قاضی صاحب کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور شراب کی چسکی لے کے بول رہے ہیں قسم خدا کی یہ تو شراب قسم قرآن کی یہ شراب ہی تو ہے. کہا یہ کون سا دین آ گیا. فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اور قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قسم قرآن کی یہ شراب ہی تو ہے. اب وہ پریشان جائے تو کہاں جائے. گیا تھا اپنے کام کے لیے تو اس نے سوچا کہ پہلے واجبات کو ادا کر لیا جائے اور واجبات کے چکر میں وہ ان فطروں میں پھنس گیا. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. وہ پریشان ایک تو میں واجبات ادا کرنے کے لیے مسجد کو تلاش رہا تھا. اب جب سوچا کہ نماز ادا کروں تو یہ سب سارے فتنے مل گئے. تو آپ قاضی صاحب کی شکایت مفتی صاحب سے کریں گے جو قاضی صاحب سے پڑھے یعنی مؤذن سے بڑا پھر امام صاحب سے بڑے قاضی صاحب اور قاضی صاحب سے بڑے مفتی صاحب جو شہر کے مفتی ہیں جو شہر حمص کے مفتی ہیں ہم اسے اس کی شکایت کریں گے. اب جیسے ہی وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں بھی معاملہ ایک دم الٹا ہوا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ 100 لوگ ہیں اور وہ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں لیکن جس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں وہ زندہ ہے اور چلا کے کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میری نماز جنازہ مت پڑھاؤ. ارے زندوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. وہ پریشان جو بیچارہ مدینے سے مسلمان گیا تھا وہ پریشان اب کرے کیا کرے. آخر میں اس نے جلا کے مفتی صاحب کو روکا رکیے ذرا. کہا کیا ہوا. کہا میں آیا پریشان ہو گیا ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. کہا کیا. کہا ارے میں سب سے پہلے اذان سنی اور وہاں پہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ ان الحمد یشہد ان لا الہ الا اللہ یہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے. کہا بھائی ایسا ہے کہ جنتا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے اور ہم کو دوسرا مؤذن نہیں مل رہا تھا اس لیے یہودی مؤذن کو رکھا. یہودی کو رکھا تو یہودی جو ہے اپنے حساب سے اذان دے رہا تھا. کہا جب مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کہا اچھا وہ امام صاحب کا کیا مسئلہ ہے ایک ٹانگ پہ کہیں نماز ہوتی ہے. کہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شک میں تھے کہ ہمارا دوسرا پیر نجیس ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایک ہی پیر پہ نماز ادا کر لی جائے. بھیا جب نجیس ہے تو سب نجیس ہے پھر جاؤ پاک ہو کے آؤ پھر نماز پڑھو. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. کہا ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا ایک پیر نجیس ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی پیر پہ نماز پڑھائے. کہا یہ بھی عجب مذاق بنا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے آپ مفتی صاحب ہیں. کہا قاضی صاحب کا کیا مسئلہ ہے. کہا قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے کے گئے ایک شخص کو اور وہ شراب پیے ہوئے تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں شراب نہیں پیا ہوں. اب ان کو ثابت کرنا تھا فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے قرآن لے کے اور شراب کی ایک گھونٹ پی کے بتایا کہ قسم قرآن کی یہ شراب ہی تو ہے. عجیب مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اچھا یہ آپ کا کیا معاملہ ہے. آپ بھی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں وہ بھی چلا کے بیچارہ بول رہا ہے کہ میں زندہ ہوں رو کے گڑگڑا کے بول رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. کہا ٹھیک ہے وہ جو دیکھ رہے ہو وہ درست دیکھ رہے ہو کہ وہ زندہ ہے لیکن بھیا یہ جو 100 لوگ جا رہے ہیں نا یہ 100 لوگ مل کے گواہی دیے کہ یہ مر گیا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے
وہ زندہ ہے، وہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، میں بھی مان رہا ہوں، لیکن یہ 100 لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے، ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے، کہا وہ مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ اب بتاؤ، اگر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو یہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بار الہ اپنے ہاتھوں کو دعا کیا کہ مجھے ایسے دین سے دور رکھنا کہ جہاں پر تیرے نبی کی اطاعت نہ ہوتی ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یا علی یا شبر و شبیر یا زین العبا، یا باقر و جعفر امام موسی کاظم رضا، یا تقیو یا نقی یا عسکری مہدیتی، بحر زہرا او نبی کی یہ سبھی مشکل دفعہ، یا علی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو کبھی دین کا مذاق مت بنائیے گا، کبھی نام علی پہ، نام آل محمد پہ دین کا مذاق مت بنائیے گا، اور یقین جانیے کہ ہم کو جو ملا ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کے ذریعے سے ملا ہے، اور جس کے ذریعے سے پہنچا ہے وہ وہی علماء کرام ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ولایت کو باقی رکھا ہے، جنہوں نے آل محمد کے نام کو باقی رکھا، ورنہ ان کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ آج عزاداری سید الشہداء ہم برپا کر رہے ہیں، کتنی شان سے ہم جاتے ہیں وہاں پہ عراق میں، ہر سال جو ہے 5 کروڑ 7 کروڑ 6 کروڑ کا پہنچتا ہے مجمع، نہ جانے کتنے چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو داعش، جو اتنے بڑی فوج تھی داعشوں کی، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس مارنا ہے تو ان کو مارنا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ عراق کے اندر صرف ہماری ہی حکومت رہے گی، بغداد کے اندر ہماری ہی حکومت رہے گی۔ بتائیے ان کو مار کے کس نے بھگایا ہے؟ وہی شیعہ علی تھے نا، جو مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، وہی ولایتی لوگ تھے کہ جنہوں نے مار کے بھگایا ہے، عراق سے دور کر کے بھگایا ہے، نکلو یہاں سے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم یہاں پہ داخل ہو جاؤ۔ اور راستہ چاہنے والوں کے لیے کھولا ہے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے، کہ کبھی ان کو کوئی دشواری نہ ہو، ورنہ اتنی شان سے ہم 40 میں جاتے ہیں، اتنی شان سے ہم محرم میں جاتے ہیں، یقیناً نہیں جا سکتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا صدام، بتائیے کہ کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی تھی اس کے زمانے میں۔ ہاں، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچہ ہے، بچے والی ماں ہے، تو کہتا تھا کہ اپنے بچے کی قربانی دو، اور قربانی دینے کے بعد، شہید کرنے کے بعد کہتا تھا کہ اپنے بچے کے جسم پہ پیر رکھ کے آگے جاؤ اگر تم کو حسین کی زیارت کرنا ہے تو۔ بتائیے کیسے کیسے ظالم تھے کہ جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کو، نام علی کو، نام آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ لاکھ کوئی ظالم بادشاہ آئے وہ فنا ہو کر رہے گا، کتنا بھی ظلم کر لے ظالم، ظالم کی ایسی موت ہوتی ہے کہ سامنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر بھی کہا ہے کہ کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے، مجلس و ماتم کا بھی سلسلہ موجود ہے۔ مجلس کر رہے ہیں نا، یہ وبا جیسی بیماری میں بھی مجلس کر رہے ہیں کہ کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے، مجلس و ماتم کا بھی سلسلہ موجود ہے، اور مجلس شبیر سے انجام ٹکرانے کا دیکھ مر گیا صدام، ذکر کربلا موجود ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ان کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے، آل محمد کی قربانیوں کو؟ اس کے بعد ان کے نام کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بتائیے، یہ بڑی بڑی کتابیں، یہ بڑے بڑے نام ہم تک جو پہنچے ہیں،
یقیناً یہ ہمارے مراجع کرام ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہے نا؟ بتائیے آیت اللہ باقر الصدر صاحب جن کی داڑھی پکڑ کے گولی ماری جاتی ہے، اور کس کے حکم سے؟ اسی ظالم صدام کے حکم سے کہ یہ سب علی کے چاہنے والے ہیں، ان کو مارو. اور اللہ لعنت کرے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ لعنت کرے کہ اس نے ایک جملہ بھی کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ باقر الصدر صاحب کی ایک بہن بھی تھی، اور اس نے جملہ استعمال کیا تھا صدام نے کہ وہ حسین تھے کہ جنہوں نے، وہ یزید تھا کہ جنہوں نے حسین کی بہن کو چھوڑ دیا. اگر میں ہوتا تو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن باقر الصدر کی بہن ہے، اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی گولی ماری جائے. اللہ لعنت کرے ایسے ظالموں پر. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہرحال یہ ایک ذمہ داری تھی ہماری جو بتانا ضروری تھا، کہنا ضروری تھا. آئیے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. تو لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، علی بن ابی طالب کی فضیلت سے، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی البابوا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے باب ہیں، علی اس کے دروازہ ہیں. نہ جانے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں. میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں، بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں. یہ بھی کہا کہ تمہیں اگر آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر، یعقوب کا حزن، یوسف کا جمال، محمد کا کمال دیکھنا ہے تو در علی پر آ جاؤ. یہاں پر آدم کا علم بھی ملے گا، نوح کا تقوی بھی ملے گا، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی ملے گی، عیسیٰ کا زہد بھی ملے گا، ایوب کا صبر بھی ملے گا، ارے یوسف کا جمال بھی ملے گا، محمد کا کمال بھی ملے گا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کتاب دمۃ الثاقبہ، جس میں یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور مولا نے اس واقعے یعنی اس مسئلے کو کیسے حل کیا لوگوں کے سامنے. لکھا ہے کہ 3 بھائی تھے، تقریباً 4 بھائی تھے. 4 بھائیوں کی ایک بہن تھی، اور چاروں بھائی اپنی بہن کو مارنے پہ اتارو تھے. یعنی کہ کسی طریقے سے اپنی بہن کو جان سے مار دینا ہے، اس نے ہماری بے عزتی کرا دی ہے. بے عزتی کیا کرائی ہے کہ نہ جانے کہاں سے اپنا منہ کالا کرا کے یہ آئی ہے، اور اس کے بطن میں، رحم میں نہ جانے کس کا بچہ آ گیا ہے. اس نے بے عزتی کرائی ہے، ہم اس کو ماریں گے. روایت میں ہے کہ جناب قمر نے مولا علی علیہ السلام سے آ کے یہ بات بتائی، کیونکہ یہ کوفے کا ہی واقعہ ہے. قمر نے بتایا کہ مولا کوفے میں ایک گھر میں کچھ بھائی ہیں جو اپنی بہن کو جان سے مارنے پہ اتارو ہیں، اور مولا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہن کی کوئی خطا نہیں ہے. کہا قمر فوراً گھر پہ جاؤ اور ان بھائیوں کو کہو کہ تم کو علی بلا رہے ہیں، علی بلا رہے ہیں. جناب قمر فوراً پہنچے اور ان بھائیوں کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ ابھی کے ابھی سب چلو. سب کو علی نے بلایا، اور یہ جو تمہاری بہن ہے اس کو بھی علی نے بلایا. اور کہاں پر؟ مولا کے گھر پر، مسجد میں نہیں، چونکہ مسئلہ ایسا تھا. مولا کے گھر پر لوگ جو ہے مولا کے گھر پہ جمع ہے کہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے. لوگ یہ بھائی اپنی بہن کو مارنا کیوں چاہ رہے تھے. لے کے پہنچے قمر چاروں بھائیوں کو اور اس کی بہن کو. مولا نے کہا کیا ہوا، کیوں اپنی بہن کو مارنا چاہتے ہو؟ کہا اس نے اپنا منہ کالا کرایا ہے، اس نے ہماری بے عزتی کرا دی ہے، معاشرے میں، قبیلے میں ہماری ناک کٹا دی ہے. کہا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ فلاں جگہ گئی تھی. تو جب بہن سے پوچھا گیا تو اس کی بہن رونے لگی، گڑگڑانے لگی کہ مولا نہیں، میں نے ایسی کوئی خطا نہیں کی ہے، اور نہ جانے یہ کہاں سے میرے رحم میں آ گیا ہے، مجھے خود بھی احساس نہیں ہے، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے. اور اس نے رو رو کے گڑگڑا کے مولا سے ساری بات، ساری رودات سنائی.
مولا نے کہا کمبر اس عورت کو ایک طرف لے جاؤ کونے میں اور ایک پردہ کھینچ دو، اور پردہ کھینچنے کے بعد ایک ظرف رکھ دو، یعنی بڑا سا برتن، اور برتن میں پانی بھر دو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ پڑھا ہے فضیلت مولا علی علیہ السلام ہے تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہیں تو ایسے ایسے واقعے جو ممبر سے تھوڑا سا کتراتے ہیں علماء کرام کی نہ بیان کیے جائیں۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا ظرف میں پانی بھر کے رکھ دو اور پردہ کھینچ دو، لڑکی کو ایک طرف کونے میں لے کے چلے جاؤ۔ اس کے بعد مولا نے حکم دیا کہ کمبر تم باہر آ جاؤ، اور مولا نے حکم دیا لڑکی کو تم ظرف میں جاؤ اور ظرف میں بیٹھ جاؤ، ظرف میں بیٹھ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ وہ ظرف پہ بیٹھی، یعنی برتن میں، جس برتن میں پانی بھرا گیا تھا اس برتن میں بیٹھی۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے کہا کہ اب باہر آ جاؤ۔ وہ لڑکی باہر آئی، کہا آ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مولا نے کہا کہ کمبر اس ظرف کو لے کر بھائیوں کے سامنے آؤ، اس ظرف کو لے کر بھائیوں کے سامنے آؤ۔ کمبر گئے، اس ظرف کو لے کر بھائیوں کے سامنے آئے۔ اب جب بھائیوں نے دیکھا تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں وہ ایک مخلوق تھی کہ جو پانی میں رہتی ہے، ہاں، اور جو پانی میں رہتی ہے وہ اس کے رحم میں آ گئی تھی۔ تو کہا کہ تمہاری بہن کی کوئی خطا نہیں ہے، خطا اس کی ہے۔ تو کہا کہ ایسا ہے، اس کی بہن کی طرف مولا مخاطب ہوئے، کہا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ فلاں جگہ پر گئی تھی، اپنی چاہنے والی کے ساتھ یا جو بھی تمہاری قریب تھی ان کے ساتھ گئی تھی، تم نے وہاں پہ غسل کیا تھا، اور جب تم غسل کر کے واپس آئی تو وہاں سے یہ چیز تمہارے رحم میں گئی ہے، اور جس کی بنا پر تمہارے بھائی سمجھنے لگے کہ تم نے غلط کام کیا ہے۔ جیسے بھائیوں کو یہ پتا چلا، چار کے چاروں بھائی مولا کے قدموں میں آ کے جھک گئے، مولا آپ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو ایک گناہ عظیم ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے۔ اور یقیناً 4 سال 9 مہینے کی حکومت جو مولا نے برپا کی ہے کوفے کے اندر، ایسی حکومت کی ہے، ایسی حکومت کی ہے کہ چاہنے والے یہی کہتے تھے کہ مولا آپ کی حکومت تا قیامت رہے۔ مولا نے کہا تھا کہ دیکھو، جواب دیا تھا کہ ہر کسی نہ کسی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور میں بھی کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں ہوں۔ شاید مولا نے احساس بھی کرا دیا تھا کہ جب مسجد نبوی میں ابن ملجم، مسجد کوفہ میں ابن ملجم سامنے سے آیا، مولا خطبہ دے رہے تھے، تو ابن ملجم کو آتا دیکھ کر امام زار و قطار رونے لگے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اور وہ وقت بھی قریب تھا کہ جب مولا کے سر پہ ضربت بھی لگنے والی تھی۔ ابن ملجم کو دیکھ کے مولا رونے لگے۔ کمبر نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ آج سامنے سے ابن ملجم آ رہا ہے، کیونکہ کمبر کو بھی پتا تھا کہ ابن ملجم ضربت لگائے گا، چاہنے والوں کو تو پتہ ہی تھا، یہاں تک کہ ابن ملجم کو بھی پتا تھا، مولا نے بتایا تھا، لیکن اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مولا اگر میرے ہاتھ سے یہ کام ہوگا تو یہ میری تلوار آپ کے ہاتھ میں، میرے سر کو قلم کر دیجئے۔ تو مولا نے کہا تھا کہ نہیں، جو حرف آخر ہو گیا وہ ہو کے رہے گا، اور تو ہی مجھے شہید کرے گا۔ تو کمبر نے کہا مولا آپ ابن ملجم کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟
کہا قمبر تم نے غلط بیانی سے کام لیا، علی موت کو دیکھ کے نہیں رو رہا ہے، علی روتا اس بات پہ ہے کہ ضربت کا دن قریب ہے، علی کو ضربت لگے گی، روتا اس بات پہ ہو کہ مجھ کو ضربت لگ جائے گی اور میری بیٹیاں پردیس میں ہیں۔ یعنی جناب زینب سے، ام کلثوم سے کتنی محبت تھی مولا کی، فکر میں رہتے تھے کہ اگر مجھے ضربت لگ گئی، میں شہید ہو گیا، تو پھر میری بیٹیوں کا کیا ہوگا جو مدینے میں۔ کیونکہ آج جو مصائب پڑھے جا رہے ہیں وہ بازار کوفہ و شام کے ہیں، راہ کوفہ و شام کے ہیں کہ آل محمد نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور کس طریقے سے اذیت دی گئی ہے آل محمد کو، نبی کی آل کو۔ کبھی چادریں چھینی گئی ہیں، کبھی جناب سکینہ کو تماچے لگے ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم کے سر سے چادریں چھینی گئی ہیں، اور کوفے کے راستے پہ یہ منادی ہے کہ ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم، یہ دیکھو یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے۔ اب میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی کی زندگی میں جناب زینب و ام کلثوم کوفے کیسے پہنچی، بس یہی مصائب ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا۔ اسی طریقے سے مولا خطبہ دے رہے ہیں، مولا نے کیا محسوس کیا کہ کوئی عورت ہے کہ جو مسجد کوفہ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، قمبر سے کہا اے قمبر جا کے اس عورت سے کہہ دو کہ اور مردوں کے مجمع میں عورتیں نہیں آتی ہیں۔ قمبر گئے، واپس آ گئے، کہا اے مولا میں نے آپ کا جواب اس کو دے دیا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اپنا خطبہ سننے دیں یا میرے لیے کسی معلمہ کا اہتمام کر دیں۔ جیسے ہی مولا نے سنا، کہا جا کے اس عورت سے کہہ دو کہ 2 دن کے بعد تمہاری معلمہ تم کو درس پڑھائے گی۔ یہ کہہ کے اپنے گھر میں آ گئے کوفے میں، اور امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، صبح کا وقت ہے، کہا اے بیٹا جاؤ میری زندگی میں زینب کو مدینے سے کوفہ لے کر آؤ۔ اے بیٹا یاد رکھنا جب نکلنا تو رات کی تاریکی میں نکلنا، مشکیزہ بھر کے نکلنا، عباس کو ساتھ میں لے لینا، عباس کو ساتھ میں لے لینا، اور ہاں جب کوفے پہنچ جانا تو مجھ کو اطلاع کر دینا، میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ آزاداران امام مظلوم کربلا امام حسن امام حسین مدینے آ جاتے ہیں، جناب زینب دسترخوان لگا دیتی ہے، شہزادے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں اے بھیا حسین، وہ بابا نے جو کہا تھا بہن زینب سے آپ کہہ دیجئے۔ امام حسین رو کے کہتے ہیں نہیں آپ بڑے ہیں، آپ کہہ دیجئے۔ جناب زینب شہزادوں کی یہ باتیں سن رہی تھی، ایک مرتبہ امام حسین کی طرف مخاطب ہوئی، اے بھیا حسن بابا نے کیا فرمایا ہے؟ کہا اے بہن زینب ارے بابا نے اپنی زندگی میں تمہیں کوفے بلایا ہے۔ جیسے ہی کوفے کا نام سنا جناب زینب پریشان ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قافلہ تیار ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی میں یہ قافلہ نکلتا ہے، خاندان بنی ہاشم کے جوان ہے کہ جو جناب زینب کی سواری کو دائرے میں لیے ہوئے ہیں، اور دھیرے دھیرے جناب زینب کی سواری کوفے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے، سنیے محسوس کریے، انشاءاللہ بہت روئیں گے، اپنے آنسوؤں کو مت روکیے گا۔ یہی تو زخم حسین کا مرہم ہے۔ شہزادی آتی ہے ہر مجلس میں اور ہر عزادار سے کہتی ہے کہ لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم دے دو۔ یہ چھوٹا سا قافلہ نکلتا ہے، جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو جناب زینب محسوس کرتی ہیں کہ میرا شیر عباس نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلاتی ہے، اے بھیا حسین عباس نہیں دکھ رہے ہیں۔ کہا اے بہن زینب عباس دکھے تو کیسے دکھے، ارے کبھی ایک دم آگے چلا جاتا ہے، آگے جو بھی دکھتا ہے کہتا ہے سامنے سے ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ کبھی پیچھے جاتا ہے، پیچھے والوں سے کہتا ہے آہستہ چلو، آگے علی کی بیٹی زینب جا رہی ہے۔ الغرض صبح کے وقت، صبح کی سفیدی
کے وقت یہ چھوٹا سا قافلہ کوفے میں پہنچ جاتا ہے۔ مولا علی کو اطلاع ملتی ہے، مولا علی آتے ہیں، اور آنے کے بعد چونکہ ابھی ہلکا اندھیرا ہے، پورا اجالا نہیں آیا ہے، جس کو ہلکی سفیدی بولتے ہیں صبح کے وقت، جناب زینب کا استقبال کرنے کے لیے بابا علی مرتضیٰ آتے ہیں اور جناب زینب کا استقبال کرتے ہیں۔ اب سنیے یہاں سے انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ جناب زینب کو لے کے جاتے ہیں اور کوفے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تعارف کراتے ہیں۔ اے بیٹا زینب دیکھو یہ کوفے کا مرکزی گیٹ ہے، اے بیٹا زینب دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے، اے بیٹا زینب دیکھو یہ کوفے کی گلی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بابا جان یہ چیزیں بیٹوں کو دکھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہوگا اے بیٹا زینب ان چیزوں کو یاد کر لو، ایک بار پھر سے اسی کوفے میں آنا ہوگا۔ الغرض جناب زینب کو لے کے اپنے گھر میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب قمبر سے کہتے ہیں قمبر جاؤ کوفے کی عورتوں میں یہ اعلان کر دو، گھر گھر یہ اعلان کر دو کہ آج علی نے اپنے گھر پہ سب کو بلایا ہے۔ یہاں تک کہ کوفے کی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، جناب قمبر سے کہتے ہیں اے قمبر میرے صحن میں ایک پردہ لگا دو، پردہ بھی لگ جاتا ہے۔ جناب زینب کو لے کے مولا علی علیہ السلام آتے ہیں اور پردے کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کوفے کی عورتوں ارے پہچان لو یہ میری بیٹی زینب ہے۔ عجب نہیں کوفے کی عورتوں نے کہا ہوگا اے مولا ارے ہم پہچانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے۔ مولا نے کہا ہوگا نہیں اچھے سے پہچانو یہ میری بیٹی زینب ہے، ایک بار پھر سے یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب ہوگی۔ آئے زینب کو اذیت مت دینا، آئے زینب پر ڈھیلے سے وار مت کرنا، آئے زینب کو یہ کہہ کے مت بلانا کہ یہ باغی کی بہن ہے۔ ارے میں نے اپنی زینب کو بڑی اذیتوں سے پالا ہے۔ اے کوفے کی عورتوں میری بیٹی زینب کو پہچان لو، حاضہی زینب بنت علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم طرف حسین ابن سلطان حسین، مرحومہ اصغری بیگم بنت محمد تقی، مرحوم اقبال حسین ابن اکرام حسین، مرحومہ نرجس بانو بنت اقبال حسین، مرحومہ نفیس بانو بنت باقر علی و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے احسال کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باراللہ بحق محمد والے محمد اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ باراللہ بحق محمد والے محمد جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ باراللہ بحق محمد والے محمد منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تاج
تعجیل فرما, ہم کو ان کے آبا و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. پرسوں مومنین کرام انشاءاللہ پرسوں بعد مجلس انشاءاللہ اسی امام بارگاہ سے جلوس نکلے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلوس میں شرکت کریں اور شہزادی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ بھی دیں. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.